عیش کوئی نہیں ہے دنیا میں، عیش نہیں ہے ہماری عیش آخرت میں. جو کچھ ہمیں اللہ رسول نے وعدہ کیا ہے وہ سچا وعدہ کیا ہے، ہم اپنے اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. دے نیو دس. آج لوگ بزرگ کے پاس بھی جاتے ہیں نا. ایک ہم اللہ کے ولی کے پاس، فقیر اللہ کے ولی درویش کے پاس گئے. انہوں نے 100 سال ماشاءاللہ کی عمر میں تقریباً انتقال کیا، لیکن اپنا کوئی خلیفہ نہیں چھوڑا، اپنی جگہ پہ کسی اور کو بٹھا کے نہیں گیا، لیکن ساری زندگی فیض تقسیم کرتے رہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ بنا کے کیوں نہیں جاتے، بڑے اداس ہو کے فرماتے ہیں کہ کوئی رب کا طالب ہی نہیں آیا، کوئی طالب ہی نہیں آیا. سارے دنیا کے طالب آتے تھے، سب کے کام ہو جاتے تھے. کوئی بیماریاں ٹھیک کرواتا تھا، کوئی مقدمے جتواتا تھا، کوئی شادیاں کروانی ہوتی تھیں، کسی کو روپے پیسے کی تکلیف ہوتی تھی. رب کس نے مانگا؟ وہ تو اہل مدینہ بھی میرے بچوں اللہ ان کو نگاہ عطا کر چکا تھا، زندگی کے حقائق پہ ان کی نگاہ تھی کہ وہ تو جنت پہ بھی راضی نہیں ہوئے. جب ان کو جنت آفر کی گئی تو انہوں نے حضور سے فرمایا سیدی آپ چاہیے، اور پھر سیدی نے ماشاءاللہ اپنا آپ ان کو عطا کیا. ماشاءاللہ. میرے بچوں کوئی سوال ہو اس حوالے سے باری باری؟ بسم اللہ. جزاک اللہ. چل بیٹا آپ بتاؤ. سر اقبال اجتہاد پر زور دیتے ہیں، لیکن جب قوم فرقوں میں بٹ چکی ہو تو اجتہاد پھر کون کرے گا؟ بیٹا یہی بات ہے، جیسے بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ اقبال کی ساری فکر اور سوچ بندے آزاد کے لیے. غلام سے تو اقبال بات ہی نہیں کرتے. جس کی ذہن غلام ہو، جس کی فکر غلام ہو، جس کی سوچ غلام ہو، جس کا جسم غلام ہو، اقبال ان سے بات کرتے ہی نہیں. اور یہ بدنصیبی ہے امت کی کہ پورا دین ہونے کے باوجود اگر آج پوری دنیا میں مسلمان غلام ہیں، کہیں معاشی غلام ہے، کہیں سیاسی غلام ہے. آج سعودی عرب کی حال دیکھو، مڈل ایسٹ اور گلف کی مسلمان ریاستوں کا حال دیکھو. دنیا کے امیر ترین ملک ہیں، مگر کیا وہ آزاد ہیں؟ پورے کفر کا نظام مسلمانوں کے پیسے سے چل رہا ہے. سارا وہ پیسہ جو اپنی پاکستان کی تو ایکسپورٹس ہم سال کے رول پیٹ جاتے ہیں تو ہم $200 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم $20 ارب کی ایکسپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی ایکسپورٹس $15-20 ارب کے قریب ہیں. سعودی عرب کی صرف تیل کی ایکسپورٹس $600-700 ارب ہے سال کی. اس کے باوجود پاکستان پر جتنا قرضہ ہے $50 ارب سے زیادہ نہیں ہے. سعودی عرب اپنے ریزگاری سے چاہتا تو پاکستان کا سارا قرضہ ادا کر کے ہم ختم کر سکتے. پوری مسلمان دنیا میں یونیورسٹیز، تعلیمی نظام، پانی کا معاملہ، سڑکیں، سب کچھ تعمیر کیا جا سکتا تھا سعودی عرب کے 1 سال کے بجٹ سے. لیکن وہ سارا پیسہ جاتا ہے امریکہ اور یہودی بینکوں میں اور وہاں رکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر یہ حکمران کیا مسلمانوں کی عزت کی، آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ جو پوری دنیا میں اس طرح کے سارے حکمران اس طرح، ہمارے اپنے حکمران نہیں. تو بچوں کہنے کو ملک آزاد ہے، کہنے کو ان کا اپنا جھنڈا ہے، کہنے کو ان کا اپنی پاسپورٹ اور اپنی کرنسی ہے، آزاد تو نہیں. تو ایک غلام چاہے وہ سیاسی حکمران ہو، چاہے غلام علماء ہو. علماء سو وہ ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، جو حکومت وقت سے دشمنوں سے پیسے لے کر. ہندوستان میں سب سے زیادہ فساد برپا کرنے والے کانگریسی مولوی تھے، علماء تھے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مدارس، بڑے بڑے دارالعلوم بنے ہوئے، مگر ساری زندگی ان کی گزری ہے انگریز کی نوکری کرتے یا کانگریس کی حمایت کرتے. پاکستان کی مخالفت انہوں نے کی نا. قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، علامہ اقبال کو کافر کہا، پاکستان کو کافرستان کہا. گاندھی کو، قائد اعظم کو یہی لوگ گئے تھے قائد اعظم کے پاس یہ کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے چونکہ آپ شیعہ ہیں. تو قائد اعظم نے کہا تھا ٹھیک ہے پھر گاندھی کو ووٹ دے دیجیے، وہ سنی ہوگا. اور ان لوگوں نے جا کے پھر گاندھی کو ووٹ دی. تو ایسے غلام لوگوں کو جن کی زندگی غلامی میں گزری ہو، حرام کھاتے گزری ہو، ان کو تو اقبال اس پر تو اقبال حرام قرار دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو اجتہاد کر ہی نہیں سکتے. اجتہاد کرنے کی شرط بھی مرد آزاد ہونا ہے جو کفر کے نظام سے ٹکرانے کی جرت رکھتا ہو. بڑی خوبصورت ایک ماشاءاللہ اقبال کی ایک نظم ہے اجتہاد کے حوالے سے، آپ کو تھوڑا سناتے ہیں. ہند میں حکمت دین کوئی کہاں سے سیکھے، ہندوستان میں دین کی حکمت کوئی کہاں سے سیکھے. ہندوستان میں دین کی حکمت ہمیں نہیں ملتی، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق. نہ کہیں ہمیں کریکٹر نظر آتا ہے، نہ ہمیں جرت کردار نظر آتی ہے، نہ ہمیں کوئی ایسا عالم نظر آتا ہے جو انگریزوں کے آگے کھڑے ہو کے بات کر سکے، نہ ان کی فکریں گہری ہیں.
سطحی سوچ. وہی بات جو اتنی گھٹیا بات کرے جا کے قائد اعظم سے کہ میں آپ کو ووٹ اس لیے نہیں دوں گا کہ آپ شیعہ ہیں, تو اس کو تو پھر یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ تم ہندو گاندھی کو جا کے ووٹ دے دو, وہی سنی ہوگا. پھر اتنے گھٹیا ذہن کے جو لوگ ہوں ان سے کوئی توقع کرے کہ وہ اجتہاد کریں گے؟ کہ انسان کہاں سے دین کی حکمت کو سیکھے؟ حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں؟ وہ جو انسان جو محفلیں بیٹھتی ہیں ان میں وہ جرت کہاں ہے, وہ کردار کہاں ہے کہ جرت مندانہ فیصلے کر سکیں؟ اقبال نے جب 1930 میں یہ بات کہی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے مغربی حصوں میں توڑ کر مسلمان ریاستیں قائم کی جا رہی ہیں, تو لوگوں کی ٹانگیں کانپ گئی تھی. آپ کیا بات کرتے ہیں, انگریزوں سے کون لڑ سکتا ہے؟ جرت ہی نہیں ہے سوچنے کی. 1930 میں بابا خبر دے رہا ہے ہمیں اس بات کی کہ پاک ہندوستان توڑ کر مسلمان ریاست بنائی جائے گی, اور 31 میں قائد اعظم ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی حال یہ, اس وقت تو قائد اعظم نہیں بنے تھے, اس وقت تو آپ محمد علی جناح تھے. یعنی بڑے بڑے لوگ اس وقت, علماء تو ختم کر دیجئے معاملہ, بڑے بڑے سیاستدان دانشور مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ یہی اس بات پر راضی ہو چکے تھے کہ انگریزوں کی غلامی میں, انگریز چلے بھی جائیں گے تو ہندوؤں کی غلامی میں رہنا پڑے گا. جرت اندیشی نہیں, جرت خیال ہی نہیں. محکومی و تقلید و زوال تحقیق. اقبال پھر روتے ہیں اس بات پہ. یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ محکومی, ہم پر حکمران دوسرے غالب ہو گئے, غلام بن گئے غلامی میں, اور تقلید, اور صرف اندھی بلائنڈ فالوئنگ. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین لے کر پہنچے, اسلام لے کر پہنچے, تو کفار مشرکین کیا کہتے تھے؟ آپ ایک نئی بات لے کر آئے, ہم نے تو اپنے بڑوں کو یہی کرتے دیکھا, ہم تو اپنے بڑوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے. تو تقلید, ایک ایسی اندھی تقلید. مسلمانوں کے کسی فقہ میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ خلافت ختم ہو جائے تو کیا کریں, مسلمانوں کے بڑے بڑے ملک اگر غلام ہو جائیں تو کیا کریں. آپ کو فقہ میں تقلید میں نہیں ملے گا یہ سب کچھ. آپ کو جدید مسلمانوں کی فکر پیدا کرنی ہے کہ ہم کس طریقے سے مسلمانوں کو غلامی سے نہیں. مسلمانوں کو مسئلہ پڑ گیا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تو مسئلہ پڑ گیا علماء کو کہ اب یہاں جمعہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں. اب ہندوستان جو ہے وہ دارالاسلام ہے, دارالحرب ہے. دارالحرب تو اس ملک کو کہتے ہیں جہاں کفار کی حکومت ہو. دارالاسلام دارالحرب میں کنورٹ ہو جائے تو اب ہم کیا کریں؟ مسئلے پڑ گئے مسلمانوں کو. کہا کہ یہ اب اس کو کلاسیکل فقہ میں آپ اس کا جواب نہیں تلاش کر سکتے. آپ کو ایک نئی سوچ, نئی فکر پیدا کرنی پڑے گی کہ ہم کس طریقے سے بچ کے نکلیں اس پوز. مسلمان ملت توڑ کے خلافت ختم ہو جائے, مسلمان ملت کو توڑ کر 60 ملکوں میں تقسیم کر دیا جائے, پھر ہم کیا کریں؟ یہ سوال ہمارے بزرگوں نے اس کے جواب ہی نہیں دیے ہوئے, اس لیے کہ یہ مسئلے پہلے آئے نہیں تھے کبھی. یہ جدید دور کے مسائل ہیں. پوری مسلمان دنیا کے بڑے بڑے علماء سمیت سود اور ربا کے نظام میں شامل ہو جائیں تب ہم کیا کریں. یہ مسئلے ہمارے بزرگوں نے کبھی اٹھائے ہی نہیں تھے, اس لیے کہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا. کبھی پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم کا نظام اس طریقے سے نہیں آیا تھا. تو یہ تقلید میں آپ کو جواب نہیں ملے گا اس کا. اسی لیے اقبال نے وہ کتاب لکھی تھی اپنی, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, کہ دوبارہ سے ایک فکر جدید. اور اس کے بعد وہ جو کتاب لکھنا چاہتے تھے, ریکنسٹرکشن آف لیگل تھاٹ ان اسلام, کہ اسلام میں نیا فقہ. اقبال کی بڑی خواہش تھی کہ ایک فقہ ایجاد کریں, ایک ایسا فقہ نکالیں کہ جو مسلمانوں کے کلاسیکل فقہ سے فیض لیتا ہوا, حضور قرآن و سنت سے فیض لیتا ہوا, جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نیا لا ڈیولپ کرے, جس میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا چیز جائز ہے, کیا چیز جائز نہیں ہے. آج کل بڑے بڑے علماء نے کاغذ کے نوٹ کو حلال قرار دے دیا, حالانکہ کاغذ کا نوٹ حلال نہیں ہے. پیپر کرنسی جس کی بیک پہ کچھ نہ ہو, جعلی رسیدیں, اور اس کی بنیاد پر اسلامک بینکنگ کو حلال قرار دے کے فتوے دے دیے, کیونکہ آلٹرنیٹ نہیں تھا نا, ڈیولپ نہیں کر سکے کوئی آلٹرنیٹ, چونکہ کوئی دوسرا حل نہیں دے سکے, لہذا حرام کو حلال کر دیا. تو وہی اقبال اس پر روتے تھے کہ ہند میں حکمت دین سیکھے کوئی کہاں سے, ہندوستان میں کوئی کیسے سیکھے. محکومی و تقلید و زوال تحقیق, ریسرچ ہی نہیں کی کوئی. یعنی علماء فریکشنل ریزرو بینکنگ کو جانتے ہی نہیں تھے, یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بینکنگ سسٹم کام کس طریقے سے کرتا ہے, اس کے اندر کی ٹرکس آف دا ٹریڈ کیا ہیں. نتیجتاً اسی حرام نظام کے اوپر بنے ہوئے صرف نام اسلامک بینکنگ لکھ کے مشارکہ مداربہ کے نام پہ حرام سسٹم کو حلال کر دیا. تحقیق ہی نہیں کی کہ بیت المال کی بنیاد پر آج کے دور میں سونے اور چاندی کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل کیسے بنے. بن ہی نہیں سکتا, انکار کر دیا, ہو ہی نہیں سکتا آج. تو جو ہزاروں سال سے انسانیت میں ہوتا رہا تھا وہ کیسے ہوتا رہا تھا. یہ زوال تحقیق ہے, ہتھیار ڈال دیے, ہو ہی نہیں سکتا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, یہ دیکھو سب سے بڑا طنز تھا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. اب ظاہر ہے سود اور ربا کے نظام کو حلال کرنے کے فتوے بھی قرآن سے ہی لائے گئے نا. ارے بابا خود اپنے آپ کو تبدیل کرو, اللہ نے سود کو حرام اور تجارت کو حلال کیا, پیپر کرنسی اور بینکنگ سسٹم اور فریکشنل ریزرو کو حلال نہیں کیا. اس کی بنیاد پہ کوئی نظام جو بنے گا تو اسلامک بینکنگ نہیں ہو سکتا. خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. کس قدر کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق.
یہ جو علماء ہیں جو حرم کے فقیہ ہیں کتنے بے توفیق ہو گئے, کتنے بد نصیب ہو گئے, یہ خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, یہ طنز بڑا شدید تھا. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ قرآن ناقص کتاب ہے, یہ قرآن انکمپلیٹ ہے, قرآن مکمل کتاب نہیں ہے, قرآن کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ان غلاموں کا مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب, کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق, کہ مومن کو یہ نہیں بتاتی کہ غلام کس طرح ہونا ہے. یہ بالکل قرآن آج کے دور میں قرآن نہیں چل سکتا, چونکہ مسلمانوں کو یہ نہیں سکھا رہی کہ تم نے غلام بن کر کس طرح زندگی گزارنی ہے. آج کے دور میں تم نے غلام بن کے ہی رہنا, اور قرآن میں ایسی کوئی بات لکھی نہیں ہے. لہذا قرآن جو ہے نعوذ باللہ آج کے دور کے لیے ویلڈ نہیں ہے, کیونکہ ہم نے سود کے نظام میں رہنا ہے, ہم نے ڈیموکریسی کو فالو کرنا ہے. بڑے بڑے علماء کس طرح ڈیموکریسی پہ مرے جا رہے ہیں, دانشور اور سیاستدانوں کو دیکھو, ڈیموکریسی خدا ہے ان کا خدا. آج کے دور کے جو بڑے بڑے بت ہیں نا, اس میں ایک بت انہوں نے ڈیموکریسی بھی بنایا ہوا, چونکہ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ ویسٹرن ڈیموکریسی فالو کرنی ہے, قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سود اور ربا کے نظام کو کس طرح قبول کرنا ہے. تو قرآن ذرا آج کے دور میں تو قرآن, پاکستان کی سپریم کورٹ اور فیڈرل شریعت کورٹ کے درمیان 20 سال ہو چکے ہیں, وہ فائل ادھر سے ادھر ہوتی پھر رہی ہے, کوئی اس پر بات نہیں کرتا کہ سود اور ربا کے نظام کو پاکستان میں حرام کیا جائے. نہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے, نہ فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ کرتی ہے, نہ علماء اس پہ بات کرتے ہیں. اخبار اٹھا کے دیکھ لیجئے, پورے ملک میں پچھلے 10 سال میں ہر مسئلے پہ بحث کی گئی ہے, اس بات پہ بحث نہیں کی گئی کہ سود اور ربا کے نظام کو کیسے تبدیل کیا جائے. کیوں؟ قرآن نعوذ باللہ ناقص کتاب ہے, یہ مسلمانوں کو غلامی کے طریق نہیں سکھاتی. تو بیٹا یہ جب معاملہ ہو علماء کا, اجتہاد تو علماء نے کرنا ہے نا, اور علماء سے مراد صرف مدرسے کے علماء نہیں ہے, ہر مضمون کا عالم, اکانومی کا عالم اپنا ہوتا ہے, میڈیسن کا عالم اپنا ہوتا ہے. اگر آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ چاند ستاروں پہ جا کے نمازیں کس طرح پڑھی جائیں گی, تو اس کے لیے صرف عالم, مذہبی عالم تو فقہ کا عالم تو کافی نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو اسٹرانومر اور آپ کو وہ ساری سائنسز, ماڈرن سائنسز بھی چاہیے. کہ یہاں تو یہ قوم چاند دیکھنے کا مسئلہ نہیں طے کر پا رہی ہے کہ چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. جب 21ویں صدی میں آ کر اس پر خون خرابہ ہو رہا ہو کہ چاند ہوا یا نہیں ہوا, ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ اجتہاد کر کے دین کے مسائل حل کریں گے. کسی نے بڑا خوبصورت کہا کہ ایسے مولوی کے پیچھے میں نماز پڑھ لوں گا لیکن سڑک پار نہیں کروں گا, مروا دے گا میں. جس پر اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے, قوموں کی امامت کیا ہے, اسے کیا جانے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. ہم یہ طنز علماء حق پہ نہیں کرتے, استغفر اللہ, علماء حق تو ماشاءاللہ دین کو سنبھالے ہوئے ہیں. ان علماء سو کی بات کرتے ہیں کہ جنہوں نے ملک اور قوم اور ملت اور مذہب کو, دین کو فرقوں میں بانٹ کر, قتل و غارت کی بنیاد پر, فتویٰ گیری کر کے, تکفیر کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر امت کو تقسیم کر کے پارا پارا کر دیا. اقبال نے تو شدید ضرب لگائی ہے ان کے اوپر, شدید. حضور کے حدیث مبارکہ میں ایسے لوگوں کا, ایسے علماء کے بارے میں فرمایا گیا آخری دور میں جو بدترین مخلوق ہوگی وہ عالم ہوں گے, کچھ علماء ہوں گے, جو فتنے ان میں سے اٹھیں گے انہی میں داخل ہو جایا کریں گے. یعنی استغفر اللہ العظیم, ایسے ایسے علماء کے, ایسے ایسے سو کالڈ علماء بھی ہوں گے. آج جو ہم غلام بنے بیٹھے ہوئے ہیں, دین کا فتنہ اور فساد ہو کر بھی پھیلا ہے, ایسے علماء سو کی وجہ سے. دین اگر بچا ہوا ہے تو علماء حق کی وجہ سے. آج کے دور میں بھی علماء حق ہیں, اللہ کے ولی اولیاء درویش فقراء ہیں جنہوں نے دین کو سنبھالا ہوا ہے. لیکن وہی بات کہ بیٹا اجتہاد کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وہ فقیر, وہ مرد قلندر, وہ درویش, وہ عالم چاہیے کہ جو بادشاہ وقت کے آگے کھڑا ہو کر بھی, کوڑے کھا کر, سر کٹوا کر بھی سر نہ جھکائے. جب یہ لیول, یہ معیار آ جائے گا, اس کا اجتہاد ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا. غلام کا اجتہاد نہیں ہوتا. غلام جب اجتہاد کرے گا, اس کی فکر, اس کی سوچ غلام ہوگی, تو وہ تو قرآن کو ناقص کہہ دے گا کہ یہ بندہ مومن کو غلامی کے طریق نہیں سکھاتی. اور یہی ہم نے کرنا ہے کہ نسل ایسی پیدا کرنی ہے جو مرد آزاد. دین بھی سیکھو, شریعت بھی سیکھو, طریقت بھی سیکھو, دینی جدید دنیا کے علوم بھی سیکھو, اور پھر بیٹھ کے فیصلے کرو کہ ہم نے آج کے دور میں اللہ کے دین کو نافذ و غالب و قائم کیسے کرنا ہے. اس کے لیے فکر آزاد, مرد آزاد, اس کی ضرورت ہے. اور وہی ماشاءاللہ اقبال کی ضرب کلیم ہے کہ جتنے بتوں کو توڑنا ہے ہم توڑیں گے انشاءاللہ. 360 بت صرف خانہ کعبہ کے نہیں ہیں, انسان نے اپنے دلوں میں بھی 360 بت بنائے ہوتے ہیں. ہر انسان اپنے دل کے اندر دیکھے کہ اس کے دل کے اندر کتنے بت اس نے, کسی کا دل خواہشات نفس ہے, کسی کا دل اس کا خاندان ہے, کسی کا دل اس کی شکل و صورت ہے, بت شکل و صورت ہے, کسی کا بت اس کے تعلیم, روپیہ, پیسہ ہے, کسی کا بت اس کی ایگو ہے. ہر ایک نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں. علماء نے بھی, عوام الناس نے بھی, سیاستدانوں نے بھی. ان بتوں کو جب تک نہ توڑو ضرب کلیم سے, اس وقت تک, اس سے پہلے اجتہاد کی کوئی بات نہ کرے. اقبال واضح کہتے ہیں کہ غلامی کے دور میں اجتہاد نہیں کرنا چاہیے, غلامی کے دور میں